السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہنوں کے اور بھائیوں کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور ان کے جوابات ان کو دیے جاتے ہیں، کچھ انسٹا پر ہیں، کچھ فیس بک پر ہیں، کچھ یوٹیوب پر ہیں۔ تو جو سوالات آتے ہیں ان کے جواب ان کو فرائیڈے کمنٹ باکس میں یا سنڈے کمنٹ باکس میں دے دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں، جو آپ سبھی کے ساتھ بیٹھ کر سن سکتے ہیں، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو حیا والے ہوتے ہیں، جن کو آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر نہیں سن سکتے ہیں۔ تو وہ فرائیڈے کمنٹ باکس میں جو ہے لینا بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بہن نے مشورہ دیا تھا اور مشورہ بہت اچھا لگا کہ اس طرح کے سوالات کو فرائیڈے کمنٹ باکس یا سنڈے کمنٹ باکس میں نہ لیا جائے، کیونکہ ہم ایسے ایپیسوڈ سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، چاہے بچے ہوں، بہنیں ہوں، بھائی ہوں۔ لیکن کبھی اس طرح کا سوال اگر بیچ میں آ جائے تو تھوڑی شرمندگی سے محسوس ہوتی ہے، تو لہٰذا اس طرح کے سوال کی کلپ الگ بنائی جائے۔ تو یہ مشورہ ان کا اچھا لگا، اس پر عمل کیا گیا۔ تو اسی میں کا ایک سوال ہے جو جس کا تعلق حیا سے ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے شفا فرمائے، ان کو جو بھی پریشانی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ ان کو جو پریشانی ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو ایک کام کرنے کو کہا ہے۔ وہ کام یہ کہ ان کو رات کو ایک ٹیبلٹ پرائیویٹ پارٹ میں انسرٹ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کو پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ وہ ٹیبلٹ انسرٹ ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی لکوڈ بن کر بہتی رہتی ہے، اور وہ صبح بلکہ دوپہر کے 1 ڈیڑھ بجے تک رہتی ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو لکوڈ ان کو آ رہا ہے اس کی وجہ سے ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا میں لکوڈ کے بند ہونے کے بعد 1:30 بجے غسل کر لوں اور اس کے بعد فجر کی نماز قضا پڑھ لوں اور ظہر کی نماز پھر اپنے وقت میں پڑھ لوں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یا مجھے فجر کی نماز پڑھنا پڑے گا غسل کرنے کے بعد، پھر یہ لکوڈ کنٹینیو رہے گا، پھر میں ظہر کی نماز پڑھوں غسل کرنے کے بعد؟ سردیاں بھی ہیں، اگر ٹھنڈے پانی سے کریں گے تو نقصان ہوگا، اور اگر پانی گرم بھی کریں گے تو سردی میں اتنا جلدی جلدی نہانا ممکن ہے نقصان دے بھی سکتا ہے۔ تو کیا صورت ہے؟ کیا مجھے اس لکوڈ کی وجہ سے فجر کی نماز قضا کرنے کی اجازت ہوگی، یا میں فجر میں بھی غسل کروں ظہر میں بھی؟ تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اور اسی طرح کا مسئلہ اگر کسی کو بھی پیش آئے کہ ان کو اس طرح کوئی ٹیبلٹ انسرٹ کرنی پڑتی ہے یا کوئی لکوڈ انسرٹ کرنا پڑتا ہے، جو پھر وہ جو ہے بیک آتا ہے، لکوڈ تھوڑا تھوڑا بہتر رہتا ہے، تو اس وجہ سے ان کا غسل نہیں ٹوٹتا ہے اور ان کو غسل نہیں کرنا ہوگا۔ اگر رات میں کسی نے جو ہے ٹیبلٹ انسرٹ کی ہے اور پھر وہ لکوڈ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کو فجر کی نماز میں نہ تو قضا کرنے کی اجازت ہے کہ وہ فجر کی نماز قضا کر دیں، اور پھر جب لکوڈ آنا بند ہو جائے تو ظہر کی نماز میں وہ غسل کرنے کے بعد ظہر کے وقت میں غسل کرنے کے بعد فجر کی نماز قضا کر کے پڑھیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا ہے، اور ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ انہیں فجر میں بھی غسل کرنا ہے، ظہر میں بھی غسل کرنا ہے، کیونکہ اس لکوڈ کی وجہ سے غسل ٹوٹا ہی نہیں۔ تو جب اس لکوڈ کی وجہ سے غسل ٹوٹا ہی نہیں ہے تو انہیں فجر میں صرف وضو کرنا ہے۔ وہ لکوڈ جو ہے اس کو صاف کرنے کے ساتھ، استنجا کرنے کے بعد، پاکی حاصل کرنے کے بعد اچھے سے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ ظہر کا وقت آئے تو ظہر کے وقت میں کیونکہ لکوڈ جیسے کہا کہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ اس میں آپ صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیں یا پاکی حاصل یعنی نہانا چاہیں تو نہا لیں۔ غسل فرض نہیں ہے، لیکن اگر نہانا چاہیں کیونکہ بالکل فریش ہونا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے، وہ لکوڈ جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا، تو فجر کی نماز بالکل قضا نہ کریں۔ اب تک جو کر لی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ تو نارملی آپ جو ہے وضو کریں، وضو کر کے فجر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھیں۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔